اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے نال تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے۔ میرے محترم سامعین، جیسا کہ تمام دوستوں دے علم ہے کہ جڑا محرم الحرام دا آخری خمسہ ہے یہ اسی حضرت زین العابدین علیہ السلام دے نام کرنے ہیں، سید الساجدین علیہ السلام دے نام کرنے ہیں، اور پوری دنیا دے سامنے سیرت حضرت سید الساجدین بیان کیتی جاندی ہے۔ الحمدللہ حضرت سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام دے متعلق جڑا مشہور ہو چکا ہے کہ وہ کربلا دے واقعے تو بعد صرف گریہ فرماتے رہنے ہیں، صرف روندے رہنے ہیں۔ یہ کوئی شک نہیں کہ حضور نے گریہ فرمایا ہے، حضور روئے نے، لیکن صرف والی گل وچوں کر دینی چاہیے۔ صرف نہیں روئے، وہ پیغمبر تے خلیفہ سن تے خلافت کرتے رہے، وہ امام امت سن اور امامت کرتے رہے، وہ ولی سن تے ولایت کرتے رہے۔ خالق کائنات نے جڑا سورہ نور فرمایا نا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ وعدہ کر لیا ہے اللہ نے تم سے کہ جو صاحب ایمان اور اعمال صالح والے ہوں گے، لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، میں تمہیں خود خلیفہ بناؤں گا اور اس طرح بناؤں گا جس طرح میں نے پہلے خلیفہ بنائے ہیں۔ میرے محترم سامعین، ساڈا عقیدہ پوری دنیا تے واضح ہے، ساڈا بائیکاٹ بھی اس عقیدے کی وجہ تو ہے، سانو بندے کافر بھی اس عقیدے تو کہہ دیں، لیکن بہرحال ساڈا عقیدہ واضح ہے، اسی ایسے بندے نو خلیفہ بننے ہیں جنہوں اللہ خلافت عطا کرے۔ جڑے بندے خلیفہ بناتے ہیں وہ قابل اطاعت نہیں ہوتے، انہاں نال گزارا ہو سکتا ہے، گزارا ہو سکتا ہے، مبالغہ نہیں ہو سکتا۔ انہاں خلیفہ نال گزارا ہو جاتا، بندے گزارا کر لیں گے نا، لیکن اسی انہوں صاحب قابل اطاعت نہیں سمجھتے، قابل اتباع نہیں سمجھتے، قابل بیعت نہیں سمجھتے۔ اس خلافت کا ساڈا جڑا عقیدہ نا، انہوں ذہن چ رکھو تو میں دساں کہ اج میں نبی پاک دے چوتھے خلیفے دی مجلس پڑھنا چاہتا۔ جدوں میں چوتھا خلیفہ آنا نا حضرت زین العابدین نو، ادو ساڈے بچے بھی میرے منہ ایک بار وہدے نے، کیونکہ حضرت علی چوتھے خلیفے اینے مشہور ہوئے نے، اینے مشہور ہوئے نے، چوتھے خلیفہ حضرت علی، چوتھے خلیفہ حضرت علی۔ یہ ساڈے بچے سن لین، حضرت علی چوتھے خلیفے اہل سنت چ نے، ساڈے چ نہیں۔ حضرت علی، مہربانی کرو، حضرت علی علیہ السلام، یہ سید مشتاق شاہ صاحب کی موجودگی میرے واسطے بڑا باعث برکت ہے، الحمدللہ۔ میرے عزیزو، حضرت علی علیہ السلام اہل سنت دے نصاب دے مطابق، اہل سنت دے عقیدے دے مطابق پیغمبر دے چوتھے خلیفے نے۔ ساڈے عقیدے وچ حضرت علی چوتھے نہیں، ساڈے عقیدے وچ حضرت علی بلا فصل نہیں، پیغمبر تو فوراً بعد حضرت علی علیہ السلام حضور دے خلیفہ نے۔ جڑا سا روز اعلان کیتا، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فاصل، یہ مطلب بغیر کسی فاصلے تو حضرت علی حضور دے خلیفہ نے، بغیر کسی فاصلے سے۔ اے جڑیاں انگلیاں ملیاں نے، انہاں جی کوئی فاصلہ نہیں۔ اگر تسی محسوس کرو تو یہ کاغذ اگر درمیان سے آ جائے تو یہ مطلب تھوڑی جی وچ وتھ ہے سی جتھے کاغذ آئے، وتھ ہے تو وچ کاغذ آئے۔ آج جنہ کاغذ ہے نا، اسی مصطفیٰ تے مرتضیٰ چ اینی وتھ بھی برداشت نہیں کر۔ سرکار دو عالم شکریہ، اور سرکار امیر المومنین چسی رائی دے برابر وتھ برداشت نہیں کر۔ جی میں نبی دی نبوت ختم ہوندی ہے، حیدر کرار دی ولایت شروع ہوندی۔ عزیزو،
اچھا جی یہ جڑی خلافت اور امامت ہے انہوں اچھے طریقے نال ساڈے بچے تو سن لیں تے باقیاں دے اساں ذمہ نہیں لیندے جڑے ساڈے نوجوان بچے نے خدا را سن لیں مذہب اہل بیت وچ خلیفہ تے امام الگ الگ نہیں ہوتے کہ خلیفہ کوئی ہوئے تے امام کوئی ہوئے صرف ساڈے مذہب وچ الحمدللہ جڑے نبی دے خلیفے ہوندے نے نا اوہی امت دے امام ہوندے نے جڑے نبی دے خلیفے ہوندے نے او امت دے امام ہوندے نے سورہ مبارکہ المائدہ جی اے میرے سامنے اے ہے آیت میں پڑھ دیں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اللہ فرماتا ہے وَبَعَثْنَا مِنْهُ مُثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا یہ 12 نمبر آیت ہے سورہ المائدہ دی قرآن ایتھے کر کے تاں رکھنا جنہیں مگروں آکھنا نا چکاؤ مولوی نو قرآن چکاؤ چکیا تے ہے اور کی کرا کتھے کھڑنا ہی میں جتھے کھڑنا ہی اتھے لے جا پنڈی پٹیاں دی بڑی مسجد لے جا جڑی پنڈی پٹیاں دی سب تو معتبر مسجد ہے اس مسجد لے دو تو دے وچ کھلو کے میں ایتھے قرآن رکھ کے اہل سنت والجماعت عزیزان دا عقیدہ پہ پڑھنا اے سائٹ تے لکھا شاہ عبد القادر محدث نے لکھا حاشیے نے کہ جب یہ آیت اتری نا کہ موسیٰ کے 12 نقیب تھے پیغمبر نے صحابہ میں کھڑے ہو کے کہا میں بھی 12 چھوڑ کے جا رہا کنے جی 12 پیغمبر کنے خلیفہ چھڑ کے گئے ایک باری پھر آکھو جی 12 اللہ دیو بندے ہو خدا را سمجھو اپنے بچوں نو کہہ رہے ہیں جدو انہاں 12 چو پہلا علی ہوئے نا تے نبی دے دوسرے خلیفے دا نا حسن علیہ السلام ہے نبی پاک دے تیسرے خلیفے دا نا حسین علیہ السلام ہے نبی دے چوتھے خلیفے دا نا زین العابدین علیہ السلام ہے جنہ دی آج میں مجلس پڑھنا چاہتا یہ نبی دے چوتھے خلیفے نے یعنی جڑے تسی امام آندے ہو نا 5واں امام وہ 5واں نبی دا خلیفہ ہے جڑا ساڑا 6واں امام ہے وہ 6واں نبی دا خلیفہ ہے جڑا ساڑا 7واں امام ہے وہ 7واں نبی دا خلیفہ ہے بھئی نبی 12 خلیفہ چھڑ کے گئے نا ایک لفظ آج کل میں استعمال کر رہا ہوں پنجابی دا کھجڑ سمجھ دو اور کھجڑ سمجھ دو آج جڑے بندے اتھو ٹپاندے ہو جاڑی تو اس واسطے ٹپاندے ہو میں کھجڑ نہ ہو سیدھا اتھے آج وہ جڑا پوچھتا پنڈی پٹیاں تو تھلے اترنا ہے اتھو انٹرچینج تو کیڑی سڑک تے چڑھنا ہے پھر اگے آئیں گا تو پیا ایک بندہ فون کرتا تو چھڈ پراں سامنے علم لگے نے مجلس بھی ہوندی ہے بندے کھلوتے ہیں تو اتھے موٹر وے تو اتر تے جاڑی جیسا پھیل لئی جاڑی جیسا پھے کے تھلے کی تھی تے تیری کھجڑ خرابی مک جائے گی اترے گا تو نال ہی مجلس ہے یہ مطلب ہے جی کھجڑ خرابی مک جائے ان خوش ہونا چاہیے راضی ہونا چاہیے لوگ کہتے ہیں یار بڑے سٹور تے گئے ہیں گوشت بھی اتھوں لب گیا سبزی بھی لب گئی ہے کپڑا بھی لب گیا مجھ دا سنگل بھی لب گیا رسگلے بھی لب گئے ساڑی تے کھجڑ خرابی مک گئی کھجڑ او ہوندا ہے جنوں ہاتھ کوئی شے نہ آوے نبی قرآن میرے ہتھاں چی 12 چھڑ کے گئے نے او 12 ہی نبی دے خلیفے نے تے او 12 ہی ساڈے امام او 12 نبی دے خلیفے نے تے او 12 ساڈے امام نے تے جڑے بندے نو کھجل دی سمجھ نہ آئی او پھر کدھر سندھ چ لگا جا پنجاب وچ تے کھجل نو سمجھ لینا چاہیے کھجل دا مطلب خراب ہونا پھرنا تے ہاتھ کوئی شے نہ آنی میں پوری اپنی تحقیق نہ بابا جی گل کر رہا ہوں ساڈے تو علاوہ پیغمبر تے 12 چھٹ گئے سن مذہب اہل بیت نو منن والیاں تو یعنی شیعہ تو علاوہ باقی ساری دنیا 12 پوریا کردیا کھجڑ ہو گئی ہے کسے کو 12 ہی پورے نہیں ہو بہت شکریہ 12 ہی پورے نہیں ہو جنہ 12 پورے کرن دی کوشش کی تھی خیر ہوئے توڑی پوری دنیا کھجڑ ہو گئی پوری دنیا کھجڑ ہو گئی کسے کو 12 ہی پورے نہیں ہوئے 12 تے پکے نے یہ تے پکی گل ہے بڑے بہادری بندیاں کیتی ہے تے حضرت ابو بکر تو شروع ہوئے انہاں کہ حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ نے حضرت عمر دوسرے خلیفہ نے حضرت عثمان تیسرے خلیفہ نے تسا غصہ نہیں کرنا انہوں نے آکھو چلو گنو یارہ ایک تے مصیبت ہے تسی غصہ ہی کر جاندے ہو
وہ جڑا بندہ 12 پورے انہوں کو 12 پورے کر چل حضرت ابو بکر تو شروع ہو جا 12 تو پورے کرنا ہے چل حضرت ابو بکر 1 حضرت عمر 2 حضرت عثمان یہ 3 حضرت علی 4 تے پھر 5واں پھر وہ تمہیں آکھے گا پہ امام حسن بھی 6 ماہ حکومت کیتی سی تے بعد انہیں صلح کر لی سی تے پھر انہیں حکومت دے دیتی سی یزید دے باپ نو لہذا وہ بھی بچ پا لو یہ مطلب 5 ہو گئے 5 ہو گئے بندیاں کو 6واں ہی پورا نہیں ہویا 12 پورے کتھوں بہت شکریہ بہادر وہ جناب جی بڑے 5 کر لینے نا تے پھر 6واں اچھا 6واں اب چونکہ لوگاں نو عادت سی کہ جڑا حکومت کرے وہ خلیفہ ہوندا جڑا حکومت کرے وہ خلیفہ ہوندا جی میں لوگاں نو پتہ ہے کہ ذاکر ہوئے تو خطبہ پڑھے حالانکہ خطبہ میں بھی پڑھے ایک جگہ مشتاق شاہ صاحب جڑے بیٹھے نے میرے پیچھے سید مشتاق صاحب ایک جگہ مجلس پڑھنے تو میں پیچھے بیٹھا تھا وہ انہاں دی آواز کوئی تھکی سی تے نہ اس دے سر ربائی پڑھی ایک بندہ اتھے بیٹھا تھا وہ آندا شاہ جی خطبہ پڑھو شاہ دا خیال سی پہ خطبہ رہن دے جڑا خطبہ پڑھ دے نے وہ تے چنگی آواز لگدی ہو بہت کمال دا خطبہ پڑھ دا انہاں دا خیال ہے سی کہ چلو میں قصیدہ شروع کر رہی ہوں وہ پھر بہ کے آندا شاہ جی خطبہ پڑھ شاہ 2-3 بار اگنور انہوں کیتا آپ چلو چھٹ پڑھنا یار اخیر پھر آندا شاہ ربائی شروع کی پھر آندا شاہ جی خطبہ اتھے میں بیٹھا اور میں کیا خطبہ تیروں میں سنا چھڑاں گا شاہ نو پڑھن دے اصل گل ہے جتھے وہ سننا چاہتا سی جتھے سننا چاہتا سی میں تو تے جانا ہی نہیں سی اصل گل ہے کچھ رواج ایسے پہ جاندے نے تے پھر بندے سمجھتے ہیں خطبہ تے وہ ہویا اے کدا خطبہ جڑا انہیں پڑھے ہے نا جی میں تساں ناصر عباس نوتک صاحب مرحوم مغفور اللہ گری کے رحمت کرے انہوں نے بیٹے نے بھی تساں فرمائش کی کہ وہ خطبہ ذرا سناؤ اتنے پڑھا ہے پڑھا حافظ تصدق صاحب بھی خطبہ پڑھتے ہیں میں بھی پڑھنا سانو نہیں کدی کسی آگے خطبہ پڑھو اصل ہے کہ خطبہ دا انداز ہے نا خوبصورت آواز ہے وہ دے وچ بندے سننا چاہتے ہیں کئی شہر رواج چاہ جاتے ہیں رواج پہ گیا ہے جڑا حکومت نہ کرے ان بندے خلیفہ نہیں سمجھتے حضرت علی نے حکومت کی تھی تاں بندے خلیفہ سمجھتے جی حضرت علی نہ کیتی ہوندی تے انہاں دے نزدیک علی دا 4تھا نمبر بھی کوئی نہیں سی آنا انہاں حضرت علی دا 4تھا نمبر بھی حکومت دی وجہ تو لایا خلافت دی وجہ تو نہیں حضرت امام حسن نے 6 ماہ حکومت کی ہے تو انہوں نے خلیفہ پا لیا 5ویں خلیفہ حضرت امام حسن نے کہ کوئی 6ویں تھا کوئی یزید دی حکومت آ گئی امام حسین حکومت نہیں کی تھی ظاہری اور جدو یزید آیا نا حکمران تو جنہاں میرٹ بنایا سی نا جیڑا حکمران آوے وہ خلیفہ ہوندہ ہے کتھا ٹر گیا ہو اور جنہاں میرٹ یہ بنایا سی کہ جیڑا حکمرانی کرے گا وہ خلیفہ ہوئے گا اگو آ گیا یزید او تے بندے بندے رہے پہ ہون کی کریے یا تے امام حسین حکومت کرن تے جے حکومت نہ کرن تے حکومت یزید دی ہے ہون بیکھو کھجل جایا ہوئے نا او ونی تسا کوئی نہیں سنی میں کیا میں آنا جڑا بندہ کھجل ہوئے ہے اس کچرے تے بھی بہ جاندہ ہے انہوں بندے اندروں ویکھیو تھلے گاندیو کتھے پہ بہنا ہے او آندہ یار میری لتاں مک گئی ہیں میں نو بیٹھ دیو اے جننے بندے 12 پورے کر دے کھجل ہوئے سانا او یزید جیسی ویڑی تے بھی بہ گئے انہاں کیا 6واں پانا جتے بچے یزید نہیں پا لو قرآن میرے ہاتھ جی اے ساڑھے آیا 12 نو چھڑے گا نا تے بچے یزید آ جائے گا اوہ نا 12 نو چھڑے گا تے بچے یزید آ جائے گا پھر کچھ لوگا یزید نو بھی لکھ دیتا کہ وہ بھی 6واں خلیفہ ہے اگلے دن ٹی وی تے ایک مولوی صاحب بیٹھے سن کوئی میں انہوں نے نام نہیں جانتا میں ویکھیا ضرور ہے ویکھیا اور سنیا وہ کسے بندے پوچھیا پی نبی کتنے خلیفہ چھوڑ کے گئے انہاں کہا 12 انہاں کہا گنو انہاں کہا حضرت ابو بکر 1 حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی 4 حضرت امام حسن 5 تو اسا کہا 6واں وہ پھر یزید نو کٹ کے گئے حضرت امام حسین انہاں کہا بہت اچھی گل ہے 6 ہو گئے 7واں انہاں کہا عمر بن عبدالعزیز انہاں کہا 8واں انہاں کہا جی 8واں امام مہدی تو اسا کہا 8 ہو گیا جتے باقی 4 اسا کہا بھی وہ میں نے کوئی نہیں پتا پا
میں آپ دیکھیں نہیں نہ پہ پورے ہوں دے، نہیں نہ پہ پورے ہوں دے۔ علامہ وحید الزمان اہل حدیث، علامہ وحید الزمان اہل حدیث جنہیں صحیح مسلم دی شرح کی تھی، انہیں ایک جملہ لکھے ہے، وہ میں پڑھ دینا۔ وہ فرماتے ہیں کہ علماء نے 12 پورے کرنے کے لیے بڑی تراش خراش کی ہے، کچھ بنو ہاشم سے لیے ہیں، کچھ بنو امیہ سے لیے ہیں، کچھ بنو عباس سے لیے ہیں، اور وہ لیے ہیں جو ذرا اچھے تھے۔ وہ فرماتے ہیں ہم نے ہدیۃ المہدی میں لکھ دیا ہے کہ جو 12 پیغمبر چھوڑ کے گئے ہیں نا، ان کا ظاہری حکومت سے تعلق نہیں، دین کی پیشوائی سے۔ جڑے 12 نبی چھڑ کے گئے نے او حکومت کرن تامی خلیفہ نے، او حکومت نہ کرن تامی خلیفہ نے۔ میں اپنے چوتھے امام تے پیغمبر دے چوتھے خلیفہ دا ایک خطبہ پڑھنا چاہتا، وہ خطبہ ہی آج دی مجلس سے قبول کر لینا۔ میرے عزیزو ایک اور اصول سن لو، بچے سن لو، اے بچے بیٹھے بیٹا دھیان نال سننا جی۔ مذہب شیعہ دا ایک اصول ہے، جیڑا نبی دا خلیفہ ہوندہ ہے نا، وہ نبی دا امام نہیں ہوندہ۔ تواڈی کیا بات ہے؟ سن لو، جیڑا پیغمبر دا خلیفہ ہوندہ ہے وہ پیغمبر دا امام نہیں ہوندہ، وہ امت دا امام ہوندہ ہے۔ وہ جڑا نبی دا خلیفہ ہوندہ ہے وہ امت دا امام ہوندہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ گھر پہنچی نہیں، اور پوچھا دینا سلیس کر رہی ہیں، اور بھی میں باری کر رہا ہوں۔ تو انہوں پتا ہے لسی چ پانی پائی جائیے تو پتلی ہوئی جاندی، لسی بجھان لگا کہڑا چر لگتا، انہوں اور پتلیاں کر دیں اپڑا کے چھڑنا میں۔ موٹیاں شاواں ہوں نا تو اڑ جاندیاں نے، تو انہوں پتا ہے چھاننی بچ بھی ہوتے موٹیاں شاواں رہ جاندیاں نے، چھلے گر جاندیاں، پھر کپڑ چھان کر کے اگر ململ دا کپڑا ہوئے وہ بھی گر جاندی ہے، بچ کچھ نہ کچھ پھر بھی رہ جاندہ ہے۔ میں ایڈی پتلی کر کے گل کرن لگا، کوئی وڈا موٹا دماغ ہویا تو نہیں اترنی، تھوڑا جا بھی باریک ہویا تو اوپر جائے گی۔ جیڑا پیغمبر دا خلیفہ ہوندہ ہے نا، وہ پیغمبر دے اگے نہیں کھلوندہ، پیچھے کھلوندہ۔ میرے خیال ہون پہنچ گئی سارا تک۔ پیغمبر دا خلیفہ امت دا امام ہوندہ ہے، پیغمبر دا امام۔ اسا منیا علی نو نبی دا بلا فاصل خلیفہ۔ اس ویلے کھڑا ہو بچے، کھڑا ہو، اٹھ کوئی نہیں ہوندہ، بس ٹھیک، بس کھڑا ہو بچہ، ایک باری کھلو تو صحیح۔ اے بچے، ایتھے چھوٹا میں نے وہی نظر آئے، ادھر منہ کر، بس بیٹھ جا بچے، بیٹھ جا۔ اے بچے نا دیکھ لے چھوٹا جا نا، انہوں ضمانت دے کے لے جا مسجد دے اندر، تے مسجد دے وچ قرآن دے سامنے کر کے نا قرآن، انہوں آکھی بچہ تو مسلمان ہے، قرآن دا تینوں واسطہ یقین کر جا کہ ایک باری حضرت علی نے نبی پاک نو نماز پڑھائی سی تے نبی علی دے پیچھے کھلوتے سن، اے تینوں آکھے گا چاچا تو بوٹی پیتی۔ کوئی گل ہوش دی کر، علی ساڈا امام ہے، محمد دا امام نہیں۔ کمال ہے، علی ساڈا امام ہے، علی رسول خدا دا تے ایمان نہیں، امام نہیں نا۔ ہن ویکھو ساڈے بچے سکولاں جاندے نے، ہر کتاب وچ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لکھے۔ اساں کدی کسی بچے نو آکھیا ہوئے کہ پترا پیپر وچ کتے رضی اللہ نہ لکھیں، اوتھے علیہ السلام لکھیں، اساں بال فیل کرانے تیرا خیال؟ اچھا تساں رضی اللہ لکھیا ہوئے تے اہل حدیث کوئی دوست ویندا ہوئے پیپر ماسٹر یا کوئی دیوبندی ویندا ہوئے تے سارے اسی بال فیل کرا رہی، اساں کدی بچیاں نو ککھ نہیں آکھیا، جو پڑھ دے نے وہ لکھاؤندے، رضی اللہ پڑھ دے نے رضی اللہ لکھاؤندے نے، اساں نمبر تے نہ کٹانے۔ سانو جڑا مان ہے نا، مان ایس یونیورسٹی دا جدا نام مجلس حسین، صدقے جاواں سانو کدی وہم نہیں لگا کہ ساڈے بچیاں نو اہل حدیث پہ پڑھاندا ہے، ساڈے بچیاں نو اہل سنت پہ پڑھاندا ہے، سارے شیعہ ٹیچر پڑھاندے نے ساڈے بچیاں نو، بھائی ساڈے بچیاں نو اہل حدیث نہیں پڑھاندے، اسلامیات نہیں پڑھاندے، اسلامیات تے سارے تقریباً وہ پڑھاندے نے جڑے ضیاء الحق نے بھرتی کیتے سن، عربی ٹیچر وہ پڑھاندے نے، پڑھاندے رہن، سانو فکر کیوں نہیں کہ کتے بگڑ نہ جائے، بگڑ نہ جائے، ایتھے ولایت علی ہوے تے بگڑن دا خطرہ ہوندا ہی بھائی۔ خدا دی مینوں قسم، سانو کسے سکول کالج یونیورسٹی آکسفورڈ تک سانو کوئی خطرہ نہیں، کیوں؟ اے بچہ ماں نے بھیجا، بھرا نال بیٹھا ہے، چاچے نال بیٹھا ہے، ماموں نال بیٹھا ہے،
ایتھے نے پکیاں ہو کے اٹھنا ہی اینو نہیں ہو پلیکھا لگنا تو دادو بھی پہ دینا ہے اے صوبے چھاڑا مار مار کے دے وال بگے ہو گئے وہ بھی بیان دا بھی کیا بات ہے اسا ایتھوں پکا کر کے کرنا ہے اے پورا دل تیرا مفتی لالا ہے تے ساڈا پھر ایڈا پکا ہی کیونکہ انہوں مجلس جو مات مل گئی ہے جدو محمد اگے علی نہیں نہ کھلوندا تو پھر کوئی بھی نہیں کھلون بس آباد رحمت خلیفہ رسول پہ پڑھنا میرا چوتھا امام ڈاڈیا ہو کے ذرا گل سننی جے اس واسطے پہ جدو حضرت سجاد دا ذکر ہوتا ہے اور شام دا ذکر ہوتا ہے تے پھر بندیاں دے آنسو آندے نے بندے بچارے پھس جاندے نے ساڑھے بس دی گل نہیں ساڑھے بس دی گل نہیں لیکن میں اپنے محترم مجمع نو 2 دن تو ذرا پہ کہہ رہا کہ ذرا دل ڈاڈا کر کے تے مولا سجاد دی زندگی دا اے پہلو بھی ذہن چ رکھو جڑا میں پڑھنا چاہتا روئے ضرور نہیں گریا ضرور کیتا نہیں کیونکہ گریا واقعے دی خبر دینا جڑا روندا انہوں بندے پوچھتے ہیں کی گل ہوئی وہ گل تک بندہ ادو ہی پہنچتا جدوں کوئی روندا ہے روندے رو بندے پوچھتے ہیں وہ امام روندے رہنے کوئی شک نہیں لیکن امام خلیفۃ الرسول بھی سن امام حق بھی سن ہادی برحق بھی سن امام نے اپنے فرائض منصبی ایک لمحے واسطے بھی ادھر ادھر نہیں ہون دیتا وہ جڑا یزید دے دربار امام نے خطبہ دیتا ہے نا وہ میں تو انہوں خطبہ سنانا چاہنا تے لفظ سن کے آخر زمانہ غور کرے ایک کمزور دا خطبہ ہے کہ خلیفے دا خطبہ کار اٹھاؤ بھائی سار اٹھاؤ میرے امام نے قیدی بن کے خطبہ نہیں دیا امام بن کے خطبہ دیا خلیفہ بن کے خطبہ دیا اچھا ایک غلط دسو حضرت امام حسین علیہ السلام کو جو یزید بیعت منگی ہے وہ تو امام حسین مدینے وسدے سن مدینے وسدے سن بھرا موجود سن چاچا دے پتر موجود سن مدینہ اپنا سی مسجد اپنی محلہ اپنا بالکل بالکل وسدے سن تے یزید بیعت طلب کی تھی کربلا دے واقعے تو بعد ڈاڈا دل کر کے سننا حضرت زین العابدین دے چچا سارے قتل ہو گئے والد گرامی قتل ہو گئے پرا قتل ہو گئے پھپھی زاد قتل ہو گئے انصار قتل ہو گئے دوست دارار قتل ہو گئے اس تو بعد نال مستوراں نے مرد نہیں زیادہ تعداد مستوراں دی دل ڈاڈا کر کے سننا وہ ساریاں مستوراں بھی قید نے امام دے پیڑا چ بیڑیاں نے گلے وچ تو کے وزنی ہاتھ چ ہاتھ کڑیاں نے ہن دس وے مولوی سوچ کے جدو یزید دے دربار چ اس حالت چ پہنچے نے یہ مدینے جدوں ہوندے سن ادوں بیعت منگنی سوکھی سی کہ اج سار اٹھاؤ بے سار اٹھاؤ دل ڈاڈا کر کے سنو نا ذرا دل تھوڑا سخت کر کے سنو نا یار مدینے وسدے سن تے بیعت منگدا ہے ایتھے امام حسین دے بیٹے امام بھی نے حجت بھی نے خلیفہ رسول بھی نے تے قید وچ بھی کھڑے نے ایتھے بیعت لینی سوکھی نہیں بظاہر سوکھی ہے نا پہ اگے قید نے تے مجبور قیدی تے بندے ایسی شہواں منا لیندے نے جڑیاں او مننا بھی نہیں چاہندا یزید مدینے وسدے کولوں بیعت منگی ہے تے قیدی او دے بیٹے کولوں بیعت کیوں نہیں منگی دراصل یزید کے پاس شبیر کا پیغام پہنچ چکا تھا کہ کوئی مجھ جیسا سبحان اللہ مہربانی کے بلا کوئی مجھ جیسا کسی تجھ جیسے کی بیعت لہذا انہیں بیعت طلب نہیں کی تھی امام کھڑے سن ہن تساں ماحول ویکھ رہے بھراواں دے وچ کھلو کے ادھر 4 بھرا ادھر 10 بھرا پیچھے 2 بھرا کھلوتے ہون تے وچ کھلو کے تقریر کرنا ہو رہی ایتھے بھراواں دے سیر ہون باپ دا سار ہوے جے ڈاڈا کرو چچا زاد دے سار ہون ایتھے کھلو کے میرے امام دی تقریر کی سوچ دے ہو یہ جڑا خطبہ امام دیتا ہے وہ میں خطبے تے چند لفظ جناب دے سامنے پڑھن لگا یارا خطبہ پڑھن لگا امام سجاد دا خدا را انہیں خطیب اپنا اٹھایا یزید نے اور کہنے لگا کہ بیان کر میری صفتاں وہ پتہ نہیں کی بیان کرتا رہا
جدی کوئی صفت ہوئے وہ یزید نہیں ہوں. انہیں پیسے لے سن، وہ جو دل چاہیا کردا رہا تو پڑھ او دے متعلق، او دے خاندان دے متعلق یزید دی کوئی صفتاں جڑیاں کو بکواس وہ کردا رہا. جیڑے ویلے وہ کر چکا ہے، ملک دے صغیر میں عیسائی بیٹھے سن، یہودی بیٹھے سن، مسلمان بیٹھے سن، انہیں سفراء سدے سن باہر دے ملکاں چوں. جدوں یزید دی صفتاں کر کے وہ چپ کیتا تو امام سجاد علیہ السلام فرماندے نے ہن دا بولنا ویکھنا یہ قیدی کا بولنا نہیں. وہ قتل تے ایک کسے دا ہویا ہوئے تو کو ایف آئی آر نہیں لگوائی جاندی. تے امام انہیں سرا دے وچ تے پھپھیاں پیڑاں دے وچ کھلو کے تو سار اٹھا کے فرماندے ہیں اب میں اپنا تعارف کرانا چاہتا ہوں. کیا بات ہے تواڈے سنن دی؟ میں چاہتا ہوں. یزید آخیا نہیں، کوئی ضرورت نہیں، آپ کو کوئی ضرورت نہیں کہ اپنا تعارف کرائیں. تو سا سنیا کچھ نہیں، میں کی پڑھے. امام فرماتے ہیں میں اپنا تعارف کرانا ہے، آنکھوں نا ایک باری منہ تو چاہتا ہوں. یہ یزید یہ جانتا ہی نہیں تھا کہ یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے کہا ہے تم وہی چاہتے ہو جو میں چاہتا. صدقہ جامع اور میں وہی چاہتا ہوں جو تم چاہتے ہو. بھلا یزید جیسا کمزور اللہ کی چاہت کو روک کیسے سکتا تھا؟ امام نے فرمایا میں ابھی بولنے لگا ہوں، پھر کردہ نہ حکم کے نہ بولے. من نہیں پتا امام بولے نے. امام فرماتے ہیں یزید تیرے خطیب نے، سنو گے، تیرے خطیب نے لوگوں کو بتایا کہ ہم نے ان سے وطن چھین لیا، حج کا احرام چھین لیا، ان سے بھائی چھین لیے، ان سے بیٹے چھین لیے، ان سے انصار چھین لیے. فرماتے رب کعبہ کی قسم جو تو چھیننا چاہتا تھا نا وہ اب بھی میرے پاس موجود ہے. واہ 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 نوجوان بھائی، سبحان اللہ. میرے آقا خطبہ، صرف خطبہ بھائی، سبحان اللہ، صرف خطبہ پڑھنا چاہنا بس. یہ آئی تھی مجلس سے قبول کر لینا. وہ بول رہا ہے جس کا دادا بولے تو نہج البلاغہ بنتی. میرے مولا فرماتے ہیں اے یزید ہمیں اللہ نے 6 امتیازات دیے ہیں، 7 فضیلتیں دی ہیں، وہ ہم سے کوئی نہ چھین سکا نہ تو چھین سکے گا. فضیلتہ سننا تے یہ تشریح نہ کرانا، ٹائم کوئی نہیں. یہ 6 پہلا امتیاز پڑھنے تے 7 فضیلتہ پڑھنی. پہلا امتیاز بھی سمجھانا پینا بچیاں نے، سمجھانا پینا. یہ شاہ جی بھی پڑھنا ہے، میں بھی پڑھنا ہے، انہوں نے بھی بلایا گیا، میں نے بھی بلایا گیا. میرے کو قرآن ہے، انہوں کو سہارن نہیں ہے نا. میں سنے قرآن بھی لگا پھرنا، پر جڑا امتیاز انہوں ہے میں نے نہیں. سار اٹھاؤ نا یار، جڑا امتیاز اللہ نے انہوں نے عطا کیتا اولاد علی ہوندہ میرے کول نہیں. یہ اولاد علی ایک امتیاز ہے. جے نفلہ شفلہ نہ لبدا ہوندہ نا کہ اساں بھی ہاتھ پیر مارنے سان. جے تقریرہ نہ لبدا ہوندہ تے اساں بھی ہاتھ پیر مارنے سان. ہن تقریر تے بندہ چنگی کر سکتا، پیو تے نہیں نہ بدل سکتا. کمال ہے یار. میرے عزیز دوستو، امتیازات جڑے اللہ عطا کرتا ہے 6 نے. میرا ہن تانوں کوئی سواد تھوڑا بہت آوندا پہ میرا تھوڑا بہت ٹھیک ہے. میں ہن تہاڈے کول بھی سواد لینا چاہنا. میرا ہن سواد ہے کہ مینوں تشریح نہ کرنی پے. جویں میں 6 امتیاز پڑھنا تشریح تہاڈے ذہن چ آ جائے بس. دیکھو ہن کنا کو سواد آوندا مینوں پتہ لگ جائے گا چہرے تو کدے ذہن چ ساری تشریح آئی ہے تے امتیاز نو بندے کی سمجھیں. میرے آقا فرماتے ہیں 6 ہمارے امتیاز ہیں جو تیرے پاس نہیں، وہ ہم سے کوئی چھین نہ سکا. ان میں پہلا ہمارا علم ہے. راضی ہو گیا؟ ہو گئی ہے تشریح بھی ہو گئی. پہلا ہمارا علم ہے، دوسرا ہمارا حلم ہے، تیسری ہماری بخشش ہے، چوتھی ہماری فصاحت ہے، 5ویں ہماری شجاعت ہے، اور 6واں میرے امام فرماتے ہیں یزید تو روتا ہی مرے گا
یہ جو بات ہم کو اللہ نے عطا کی ہے وہ تمہیں نصیب نہیں. کہنے لگا کیڑی؟ فرماتے ہیں اللہ نے مومن کے دل میں ہماری محبت رکھی ہے، تمہاری محبت نہیں. صدقے جاواں صدقے جاواں، اللہ نے مومن کے دل میں، شکریہ بابا جی، ہماری محبت رکھی ہے، تمہاری. ہن 7 فضیلتاں، شکریہ، بہت شکریہ بہت شکریہ. کیسا امتیاز ہے، الحمدللہ. پڑھے لکھے دوست تشریف فرمانے. 6 فضیلتاں، 7 فضیلتاں دسیاں. وہ فضیلتاں دسن دا انداز دیکھو. پہلے 7 واری آکھیا نے ہم، تے پھر بڑی واری آکھیا نے میں. کیا بات ہے؟ میں. جدو میں آنا نا ہم شیعہ ہیں، وہ ہم میں بھی آؤندے نے، یار سید بھی آؤندے نے، غیر سید بھی آؤندے، ذمہ دار بھی آؤندے نے، غیر ذمہ دار بھی. ہم جدو آکھاں گا نا میں، ادو پھر میں ہی ہاں. بس توجہ رکھنا. ہم جڑے بچے نو ہم دی پوزیشن دا نہیں نا پتا، میں ذرا پوزیشن واضح کرنا. ایک لمحہ لگڑے، چر لگڑا ہی نہیں. پیغمبر نے مباہلے میں کہا تھا تم اپنے لاؤ ہم اپنے لاؤ. میرا خیال سمجھ آ گئی ہم دی. بس تساں ہم نو ذہن چ رکھنا جی. اور ہم نو دیکھو حضرت نے کتنے کتنے ہم استعمال کیتا ہے. ہن تقریر تساں تے میں رل کے کرنی ہے. ہم ایک واری میں آکھنا، اگو 6 واری تساں آکھنا. پتہ مینوں کیویں پڑھنی. سرکار سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں جو نہیں جانتا وہ جان لے، جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے. سننے والے سن لیں، دیکھنے والے دیکھ رہے. میں ہوں علی. کیا بات ہے بھائی؟ میں ہوں علی. علی وہ جو حسین کا بیٹا، اور حسین وہ جو علی کا بیٹا، اور علی وہ جو ابو طالب کا بیٹا. توجہ توجہ. پہلی فضیلت دسی نے فرماتے ہم سے، ہم سے، ہم سے. 6 واری تساں آکھنا، ایک واری میں آکھنا. میرے مولا فرماتے ہیں یزید یہ ملک ملک کے سفارا کھڑے بیٹھے ہیں، ان میں مسلم بھی ہیں، شکریہ قبلہ، غیر مسلم بھی ہیں. ذرا ممبر پر تو اونچا ہو کے تو بیٹھا ہے، ذرا ان سب کو یہ تو بتا وہ جو محمد رسول اللہ تھے وہ تم سے ہیں یا ہم سے؟ صدقہ جاواں صدقہ جاواں. جو محمد الرسول اللہ ہیں وہ تم سے نہیں. ہن تساں آکھیا نا ہم سے، ہن 6 واری تساں آکھنا، ہن 6 واری تساں آکھنا. شاہ جی یہ بھی بندے نو بلان دا ایک طریقہ جڑا میں بنایا. ترلے کرن دی کیڑی لوڑ؟ بولو اے خدا دا واسطہ جو، وہ تانوں اپنی ماں دا واسطہ جو، وہ تانوں علی دی ولایت دا ترلے کرن دی لوڑ کیڑی ہے؟ آپ ہی تساں بولنا. کی تساں آکھنا؟ ہم سے. محمد الرسول اللہ تم سے نہیں، بس ہم سے تساں آکھنا ہے. جلدی جلدی پڑھنا ہی کومنٹ. میرے آقا سجاد فرماتے ہیں ایک اس پیغمبر کا مصدق گزرا ہے جس نے صدیق بن کے اس محمد کی تصدیق کی. وہ دادا میرا علی ہے، وہ تم سے نہیں، وہ ہم. اس مصطفیٰ کا مصدق علی وہ بھی ہم سے. ہم سے. ہن تساں آکھنا ہم سے. آ گیا وہ ٹائم تساں میں نہیں آکھنا ہم سے. تیسری لفظ فرماتے ہیں وہ جو جنت میں ملائکہ کے ساتھ محو پرواز ہے وہ جعفر تیار بھی. واہ 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 واہ، بہت شکریہ. وہ جعفر تیار بھی ہم سے ہے. اگلی گل فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں سنو وہ جو شیر خدا تھا اور پورے مشرکوں کی جان اس کی مٹھی میں تھی، جس کی آواز نکالنے سے مشرک مرنے کے قریب ہو جاتے تھے، وہ حمزہ تم سے نہیں ہے. اگے 2 گلاں کٹھیاں کیتیاں. ہائے ہائے کی لطف ہوئے گا جدو میرے مولا نے ایک اشارہ انج کیتا غیب دا، ایک سامنے دا کیتا. ایتھے کوئی لطف ہے.
فرماتے ہیں یزید وہ حسن بھی ہم سے تھا، یہ حسین بھی ہم سے، صدقے صدقے صدقے۔ اور آگو لفظ آکھے نے، اور میں انہوں ذرا انہوں ایک منٹ دی تشریح ضرور کریں گا، ویچی کر دینا۔ فرماتے ہیں سن یزید بطول بھی ہم سے، مہدی بھی۔ جڑے عیسائی کھڑے سن، عیسائی بیٹھے سن سفارا، انہوں نے آج بیٹھے، جدو آواز آئی نا بطول بھی ہم سے اور مہدی بھی ہم سے، واہ میرے امام تشریح کرو، مریم جسے سلام کرے وہ بطول بھی ہم سے، عیسیٰ جس کے پیچھے نماز پڑھے وہ مہدی بھی ہم۔ اے میرے آقا نے 7 تعارف کرائے نے، آخری 2-4 جملے نے وہ سن لو، تے ہو سکتا ہے میں مصاحب بھی شاہ جی دے حوالے کر دیا۔ اگے ہن میں آکھن، میں جڑی میں دی انفرادیت آکھی نے کی یاد کرو گے یار، میں ہوں، وہ میں ہوں، وہ میں ہوں۔ تو انہوں کو منزل تے میں لے کے جانا ہے، تو انہوں تھکاوٹ اتر جائے کہیں دینا۔ سبحان اللہ سی اسرا بے عبدہ لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ میں بھی معراج والی آیت پڑھی ہے تو بندہ بھی سو گیا، انہوں پتا بھی رات نہیں ہوتا۔ سبحان ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے عبد کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کا مینا مکانیت کا آخری کنارہ، آخری سجدہ گاہ۔ انہیں دسیا سی یزید فلاں ہے، یزید فلاں ہے، یزید فلاں ہے۔ خدا دی قسم میرے آقا فرماتے جو نہیں جانتا وہ جان لے، جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے، اقصی کا بیٹا میں ہوں۔ کی سنیا تو سر اٹھاؤ بھائی، اقصی کا بیٹا، آنکھوں میں ہوں، ایک مولا دا لفظ تو ہی دراؤ، اقصی کا بیٹا میں ہوں، مکہ اور منا کا بیٹا میں ہوں، زمزم و صفا کا بیٹا۔ بندے سوچتے ہیں زمزم کا بیٹا میں ہوں، صفا کا بیٹا میں ہوں، مکہ اور منا کا بیٹا میں ہوں، اور اقصی کا بیٹا میں ہوں۔ سنو، بیٹا ہی وارث ہوتا ہے، بیٹا ہی کسی کی وراثت کا وارث ہوتا ہے۔ پیغمبر کا بیٹا بتا رہا تھا صفا کا وارث بھی میں ہوں، مروہ کا وارث بھی میں ہوں، زمزم کا وارث بھی میں ہوں۔ جو ہمیں چھوڑ کے زمزم پیے وہ حرام پیے گا، جو ہمیں چھوڑ کے طواف کرے حرام کرے گا۔ پھر میں سنو، میں ہائے ہائے صاحب وحی کا بیٹا میں، صاحب وحی کی نمائندہ بھائی جی، صاحب وحی کی نمائندہ نبی پاک رسول خدا، شکریہ کیوں لگے رسول خدا صاحب وحی کا بیٹا میں، ایک کیوں نہیں کہا نبی کا بیٹا میں، رسول کا بیٹا میں ہے، تیری وانڈ تو صدقے۔ فرماتے ہیں صاحب وحی کا بیٹا میں ہوں، کیونکہ یزید نے بکواس کی تھی کہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، اور امام فرما رہے ہیں صاحب وحی کا بیٹا میں ہوں۔ پھر فرماتے ہیں صاحب وحی رسول تھے، اس کا بیٹا بھی میں ہوں۔ کدی لفظ سنو نا۔ اور فرماتے ہیں جب صاحب وحی نے وحی بیان کی، لوگوں نے مخالفت کی، جس نے مخالف رسول کی ناک زمین پر رگڑ دی، اس علی کا بیٹا میں۔ توڑے کیا کہہ، جس نے مخالف وحی کی ناک زمین پر رگڑ دی، اس علی کا بیٹا میں ہوں۔ چھٹن لگا، علی کا بیٹا میں ہوں۔ فرماتے ہیں جس نے 2 بار ہجرت کی، اس علی کا بیٹا میں ہوں۔ جس نے 2 بار پیغمبر کی بیعت کی، اس علی کا بیٹا میں ہوں۔ جس نے 2 تلواروں سے جنگ کی، اس علی کا بیٹا میں ہوں۔ جس نے 2 نیزوں سے دشمن کو بھگایا، اس حیدر کا بیٹا میں ہوں۔ جس نے 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اس علی کا بیٹا میں ہوں۔ پھر فرماتے ہیں جبرائیل اور میکائیل جس کے سرہانے اور پائنتی پوری رات کھڑے رہے ہجرت میں، سوداگر کا بیٹا میں۔ تسی سوچو فضائل علی کے میں پڑھ رہے ہیں،
فاطمہ کا بیٹا میں ہوں، خدیجہ کا بیٹا میں ہوں، مکا دیتی، فاطمہ کا بیٹا بھی میں ہوں، خدیجہ الکبریٰ کا بیٹا بھی میں ہوں۔ لفظ تاریخ دینے انہوں میں اپنی زبان چ بیان کرنا گا جی۔ دوجا بندہ ستا جی، ایک ایتھے تے ایک اوتھے، درود پڑھو۔ میرا خیال ہے آخری میری گل تے جا کے سن لیں، جیڑا مجلس ستا ہوئے دا نعرے نال ترا نکل جانا۔ یار جدو ایڈے بندے یال ہی آکھن جنوں نیند آئی ہوندی انہاں کی کردے ہو یار؟ جنوں نیند آؤندی ہے دیوار نال جا کے بوے تے آرام کرے، جاگ دے بندے نال میری گل ہے۔ لفظ تاریخ دے نہ ہون تے مجرم ہاں، تے پھر وارث شاہ نیڑے دفن ہے، تے پھر میرا دل کرتا ہے کہ میں نا پنجابی گوڑی کر کے پڑھا تے تواڈے کول اجازت لواں۔ لفظ میں پڑھے نے، میرے آقا نے یزید کے دربار میں اس حالت میں اتنی مرتبہ آنا 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 کہا کہ وہ میں ہوں، وہ یاد کرو، وہ کمال لفظ اردو دا پنجابی مہنگے دی کرنی۔ فرماتے نے جب اتنی بار آقا نے وہاں آنا کہا نا، وہ بھی میں ہوں، وہ بھی میں ہوں، وہ بھی میں ہوں، یزید بلبلا اٹھا۔ نہیں نا سواد آیا؟ آؤں ہے نہیں کو نہیں آیا؟ جلیبی پولی رہ گئی ہوئے تو سواد کو نہیں آ، چنگی رگڑ کے کڈی ہوئے پھر وہ مڑکنی ہوئے تو پھر سواد ہو۔ یہ مڑکنا ترجمہ ہے پنجابی۔ بلبلا رو تساں کی سمجھا پنڈی پٹی نالے؟ بلبلا اٹھا، میں دسنا بلبلانا کنوں آندے؟ وہ اونٹ جو بلبلائے اس کے یہاں سے جھاگ نکلتی ہے، چگ نکلتی ہے، اینو وراچھا آندے نے۔ اردو چو نکل گیا میں، اینو کی آندے نے؟ وراچھا۔ اونٹ دیاں وراچھا چو جنہوں چگ نکلتی ہے انہوں اردو آندے نے بلبلا رہا ہے۔ جیڑا یزید دیت دیاں وراچھا چو چگ کٹ دینا انہوں زین العابدین۔ ہے صدقے جاواں اس حالت اس حالت زنجیر دی حالت توق دی حالت قید دی حالت جیسے یزید دیتیوں وراچھا کو چگ کٹی۔ خدا دی قسم اتنی بار میرے مولا نے آنا کہا، آفرین کی آوازیں آنے لگی، مرحبا کی آوازیں آنے لگی۔ ادھروں جیسے عیسائی دی آواز آئی مرحبا، وہ تو ہے؟ نہیں تو غور نہیں فرمایا؟ جیسے یہودی دی آواز آئی انتا، وہ تو ہے؟ فاطمہ کا بیٹا تو ہے؟ خدیجہ کا بیٹا تو ہے؟ صاحب وحی کا بیٹا تو ہے؟ علی کا بیٹا تو ہے؟ انی باری لوکاں کیا تو ہے؟ او تو ہے؟ او تو یزید شکریہ کہ یزید نے بلبلا کے کہا اذان دی جائے۔ مؤذن نے اذان شروع کی، میں ممبر چھڑ دے لگا، میں شاہی کو وقت دینے لگا، 1.5 منٹ ایک چیز دینے لگا۔ میرا لفظ آیا نا میں خدا دا واسطہ، جڑیاں بیبیاں سینیاں وٹ دیاں سن، وہ وٹ کے جتنے سکانے پائیاں ہوندیاں سن، وہ دے دوالے دوالے لگیاں پھر دیاں سن، کیونکہ کوئی بھی بال آ کے چھاپے چ بہ گیا تو ساریاں پھر میدا بن جانیاں۔ آ جڑیاں میں وٹیاں نے نا، آ خدا دا نا جنوں وٹیاں رہن دیا جی، میں ٹہن نہیں دینیاں، سار اٹھاؤ میں نتیجہ دین لگا۔ جڑے میرے سا کہنا مؤذن کو کہو اذان دے۔ حضرات ضروری اعلان سنیے، جو اہل بیت کی مخالفت میں دین کو استعمال کرے وہی یزید ہوتا ہے۔ ہائے ہائے بہت شکریہ بہت ہو گئی ہے مجلس میں رئیس دی۔ جو اہل بیت کی مخالفت میں اذان نماز قرآن کو استعمال کرے اور اہل بیت کا مخالف ہو وہی یزید ہوتا ہے۔ مؤذن نے اذان شروع کی اور بچیاں نو پہننا، سارے نو بچوں نہیں پہننا، اور میرے تو چھوٹا ہے تھے کوئی نہیں، اے بچے بیٹھے بچے ہو جدو اذان ہوندی ہے ادو مطلب چپ ہو جاندے نہیں ہوندے، اور جنہیں نہیں پڑھنی ہوندی وہ بھی آندا چپ اوے اذان بندے آندے نے مجلس روکو کی گل اذان ہو
کئی بیبیاں ایسیاں نے جڑیاں اذان شروع ہوتے ہیں نہیں میرا دوپٹہ کتنے، وہ دوپٹہ لے کے ساری اذان سن کے پھر آدیاں ہن دس سریا کی آندی، یعنی اگوں پھر دینا شروع کر دینا، اٹھ کے مصلے والے نہیں جانا۔ یہ مطلب اذان جتھے ہوندی اتھے بندے، اس گل دی جنوں سمجھ نہیں ہوتی میں کی کروں، اذان ہوئے تے بندے چپ ہو جاندے نے۔ اے اذان شروع کیتی اللہ اکبر، میرے امام فرماتے ہیں اسے جتنا میں جانتا ہوں کوئی بھی نہیں جانتا۔ پھر اس کے اللہ اکبر فرمایا ہاں وہی وحدہ ہے، اس کے اللہ اکبر فرمایا لا شریک لہ ہے، پھر اس کے اللہ اکبر میرے مولا فرماتے ہیں ہاں مسجود بھی ہے اور معبود بھی ہے، جسے اذان میں بولنے کا حق ہو اسے زین العابدین کا۔ آخری جملہ جسے اذان میں بولنے کا حق ہو، نہیں جملہ آ گیا تھوڑی عقیدت دی وجہ پر، جسے اذان میں بولنے کا حق ہو اسے علی زین العابدین کہتے ہیں، اور جس کو نماز کے اندر سخاوت کرنے کا حق ہو اسے علی ابن ابی طالب۔ سبحان اللہ، جیڑے بڑے مؤذن اتھے پہنچے صدقے جاواں یزید تک چھڑ کے نسیا تے میں مکمل کر دیتی مجلس۔ جدو مؤذن نے آکھا نا اشہد ان، جیڑے بڑے اسم محمد آندا ہے لوکی سر تھلے کر دیں، نہیں دیکھیں اشہد ان محمد رسول اللہ، جہاں لوگ سر نیچے کرتے ہیں نا علی کے پوتے نے وہاں سر اٹھایا، صدقہ جاواں اٹھایا بات کرنے کے لیے، جتنا احترام وہ جانتے تھے ہم نہیں جانتے۔ جب اس نے کہا نا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، میرے امام فرماتے ہیں رب یزید تو بتا یہ تیرا نانا ہے یا میرا؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔